امام خمینی میموریلس کرگل کے زیر اہتمام حسینی پارک میں آج ایک عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا گیا جو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی 36ویں برسی اور 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہوئی۔ اس پروقار مجلس میں حجت الاسلام والمسلمین آغا سعید تقی رضا اور حجت الاسلام والمسلمین شیخ غلام محمد مہدی خان مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ چیئرمین نائی کمیٹی حجت الاسلام شیخ صادق رجائی اور نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق سمیت ٹرسٹ سے وابستہ علماء کرام، سادات اعظام اور مؤمنین و مؤمنات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بابرکت زندگی پر پر اثر گفتگو کی اور ان عظیم شخصیات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پیش ہے وائس آف لداخ کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ سب سے پہلے آپ سب حضرات کے خدمت میں شہادت جانسوز باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور سب سے پہلے آپ سب حضرات کے خدمت میں شہادت جانسوز باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سالروز رحلت کے اس موقع پر آن حضرت کے پیروان و عاشقان کو تعزیت و تسلیت۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے 1989 میں صبح میں اٹھنے کے بعد 4-5 جون کو رحلت کے دوسرے دن تقریباً نیوز پیپرز کے اندر یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ اس کا ٹائٹل یہ تھا The Man Who Shook the World Passes، جس نے دنیا کو ہلایا ہے وہ شخص چلا گیا، لیکن اسی کے پیرالل ایک فکر اس دور میں لوگوں کے درمیان یہ گھوم رہی تھی، کیا کوئی خمینی کی جگہ لے سکتا ہے؟ ایران کا کیا ہوگا؟ انقلاب کا کیا ہوگا؟ اس زمانے میں 89 مگر ہمیں ٹیکنالوجی زیادہ نہیں تھی، لینڈ فون ہوا کرتے تھے، فیکس، ٹیلیکس، ٹیلی گرام۔ سوال یہ تھا کہ امام خمینی کے بعد انقلاب کو کون لیڈ کرے گا؟ یہ خود چاہنے والوں کے دلوں میں بھی تھا اور دشمن کے دل میں بھی تھا۔ دشمن بھی اسی انتظار میں تھا کہ دیکھیں کس طریقے سے اس نہضت کو آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس دور میں امام خمینی کی ہیبت دنیا کے سارے ظالموں کے دلوں پر پڑی ہوئی تھی۔ ریگن ہو، بش ہو، ریگن ہو، کارٹر ہو۔ امریکہ کا ایک ریٹائرڈ جنرل، ہیبت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں میں، ریٹائرڈ جنرل 91 میں یا 92 میں اس نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے بات کو،
جس وقت تبس کا یہ واقعہ ہوا تھا یا کوئی اور مسئلے میں اسی سملر میں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی دی گئی تھی کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے۔ دوسرے دن امام خمینی کی ایک تقریر میں امام نے فرمایا کہ امریکہ نے بھی توڑنا کہیں غلطی ہونا، یعنی امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ایران کی رات تھی، ایران کا دن تھا، امریکہ کی رات تھی۔ دوسرے دن ایران کی رات اور امریکہ کا دن وائٹ ہاؤس کے ایک کانفرنس روم کے اندر امریکن جنرلز بیٹھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ریگن کا انتظار کرتے ہوئے۔ جب وہ اس کانفرنس روم میں داخل ہوا، اس جنرل کا لکھنا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا امام خمینی کی تقریر کی ٹرانسلیٹڈ کاپی، ترجمہ شدہ انگریزی میں، اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ ہیبت، اس طریقے سے بہت سارے واقعات تھے امام خمینی کی زندگی کے ہیبت کے۔ خود USSR کے بھیجے ہوئے نمائندے یا فارن منسٹر امام خمینی کے جب کمرے میں آئے تھے، امام خمینی کی ہیبت ان کے اوپر طاغی ہو چکی تھی۔ یہ خدا کا ایک نظام ہے، یہ پروردگار ایسے لوگوں کی ہیبت دشمنوں کے دلوں پہ ڈالتا ہے۔ یہ بالکل بدر کی فلسفی ہے، وَنَصَرْتُهُمْ بِالرُّعْبِ، ہم نے ان کو روب کے ذریعے سے مدد کی۔ وَحَفَظْتَهُمْ بِجَبْرَائِیلَ وَمِیکائیل، ہم نے میکائیل اور جبرائیل کے ذریعے سے ان کی تحفظ کیا۔ اس طریقے سے بہت ساری آپ کو معجزات، ایجاد الہی، کرامتیں امام خمینی کی زندگی سے ملیں گی۔ یہ ساری کی ساری ہیبتیں دشمنوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امام خمینی کا مرنا، رحلت پانا، یہ دشمنوں کے لیے خوشی کی بات ہے۔ جیسا محمد بن ابی بکر کے شہادت کے بعد امام علی نے فرمایا کہ ان کی موت، ان کی شہادت جتنا ہمارے دلوں کو آزردہ و غمزدہ بنایا، اتنا ہی دشمنوں کے دلوں کو خوش کر دیا۔ امام خمینی کے رحلت سے جتنے مومنین کے دل اور آپ سے عقیدت رکھنے والوں کے دل جتنا آزردہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، دشمن اتنا خوش ہوا۔ اس وقت شاید لوگوں کے دلوں میں تھا، ایران اتنا پروگریسو نہیں تھا، ایران ترقی یافتہ نہیں تھا۔ اس کے پاس 8 سال کی جنگ، شہداء کی کثرت اور 1 لاکھ کے شہداء۔ ہمارے بھائی نے جو حدیث پڑھی تھی یہاں پر، امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی باقی نہیں رہ گئے تھے سوائے 3 کے، بعض روایتوں میں 5۔ یہ اتفاق سے کل رہبر نے بھی اپنے ایک تقریر میں، کل کی تو تقریر تھی، اس میں بھی بتایا تھا۔ اس طریقے سے جو 1 لاکھ کے شیعہ تھے کربلا کے بعد ختم ہو چکے تھے، امام زین العابدین کے نہیں تھے۔ جسے امام اپنے راز و نیاز کرے، امام اپنے اسٹریٹجی کو بیان کرے۔ امام خمینی کے بھی 1 لاکھ کے جو شیعہ تھے سب تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ پارلیمنٹ بامنگ میں، جنرلز میدانوں کے اندر، سیریل کلنگ کے اندر، اسیسینیشن، یہ سارے کا سارا ہوا۔ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی تھی، امریکہ کے پاس لوگ تھے، انفلوئنس تھا، پاور تھا، ہر چیز تھا، ایران میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ امام خمینی کی رحلت کے بعد
سب کا یہ تھا کہ اب انقلاب دم توڑ دے گا، لیکن خدا جس قرآن کی آیت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے پھونک مار کے اللہ کے نور کو خاموش کریں، اللہ اس نور کو باقی رکھتا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں دیکھیں، چنئی کے ساحل سے لے کر کرگل کی اوپر کی پہاڑیوں کے اندر، چائنا کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر، خود امریکہ کے اندر، ویسٹ کے دلوں میں امام خمینی کا نام روشن ہے۔ امام خمینی زندہ تر ہو چکے۔ بہت سارے فریڈمز اس طریقے سے آئے کہ لوگ اپنے فریڈم فائٹرز کو نہیں پہچانتے بہت سارے۔ خود امریکہ کے اندر جب تصویریں دکھائی جاتی ہیں لوگوں کی، پوچھا تو یہ کون ہے، نہیں پہچان پاتے لوگ، اپنے آپ کو کلچرلائز قوم سمجھتی ہے، وہ پیچھے ہیں وہ لوگ۔ امام خمینی ہر ایک کے دل میں گھسے۔ امام محمد باقر جن پہ لاکھوں درود السلام ہو، ان کے روز شہادت کی مناسبت سے اور اس عظیم ہستی کے 36ویں برسی کی مناسبت سے، جسے دنیا روح خدا کے نام سے جانتی ہے، آپ سبوں کو تسلیت پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کا زیادہ سمے نہیں لوں گا، کیونکہ آج ہم اپنے دو عزیز مہمانوں کو جو سرزمین ہندوستان میں مبلغ انقلاب ولایت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، میری مراد حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ غلام محمد مہدی خان چنئی، حجت الاسلام والمسلمین آقا سید تقی رضا عابدی حیدرآباد، ان دونوں عزیزوں کی خدمت میں جو ہزاروں کلومیٹر اور بالخصوص آقا تقی رضا عابدی سیدھے ایران سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے آپ کے سرزمین کرگل تشریف لے آئے، اور آقا غلام مہدی خان چنئی سے تقریباً 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ لوگوں سے روبرو ہونے اور آپ لوگوں کو ان عظیم شخصیتوں کے بارے میں اپنی پراثر کلام سنانے تشریف لائے ہیں۔ ان دونوں عزیزوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سرزمین کرگل پہ خوش آمدید کہتے ہوئے انشاءاللہ ہم سبھی ان عزیزوں کے کلام سے مستفید ہوں گے۔ خدا بند عالم جل شانہ اپنی لاریب لایزال انسانیت اور بشریت کے لیے بھیجی گئی اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں جو عہد و پیمان انہوں نے اللہ سے کی اسے سچائی کے ساتھ انجام دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ اس راہ میں
अपनी जान आफरीन के सुपुर्द करके चले गए। वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ इंतजार में है, वमा बद्दलू तब्दीला, और इन्होंने जो अहद पैमान अपने रब ज़ुल जलाल से की थी उसमें कोई तब्दीली नहीं की। दो शख्सियतों का नाम आपके सामने आया, एक के बारे में मुख्तसर कुछ बातें करके मैं आगे बढ़ूंगा। तारीख में आपने हमेशा सुना पैगंबर अकरम के रहलत के बाद इर्तद्द अन्नास बाद नबी इल्ला सलासा व अर्बा, पैगंबर के रहलत के बाद विलायत व इमामत से लोग पलट गए, सिर्फ 3 या 4 रहा। यही जुमला ठीक 61 हिजरी के बाद तारीख ने दोहराया। इर्तद्द अन्नास बाद क़त्ल हुसैन इल्ला सलासा व अर्बा, इमाम हुसैन की शहादत के बाद सिर्फ 3 या 4 रहे, बाकी सब पलट गए। और ये इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि तहियत वस्सलाम का कमाल है, इन्होंने इन 3 और 4 को हजारों के मंजिल पे पहुंचा के मकतबे अलवी व फातिमे की वो नींव रखी जिसके बलबूते पर आज हम सभी जाफरी कहलाए जाते हैं। हम सभी उस मजहब हक़्क़ा के मानने वालों होने के दावेदार हैं, और आज उस मजहब हक़्क़ा को दोबारा तकरीबन इमाम मोहम्मद बाक़िर की शहादत 114 हिजरी के बाद, यानी आप कह सकते हैं 1300 साल के बाद फिर एक बार जिंदा किया। और ये जिंदगी मैं अपनी अल्फाज में नहीं, उस हस्ती के अल्फाज में आपको सुनाऊंगा। पहले जो मैंने हदीस बयान की इमाम मोहम्मद बाक़िर का, उसका मुख्तसर तर्जुमा मैं आपको सुनाऊंगा। ये हदीस आज से 1300 साल पहले इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इमाम उम्मत रूह खुदा के इस इनक़िलाब के बारे में कही, इनक़िलाब जमहूरी इस्लामी के बारे में। ظاهری ترجمه باقر فیاقه مرسی فرانسوم سمسنا قربان زردون خقلیانو سی بسکمس اسمتی یفنم پیک شربی غیر اسیس کرچن پردس سید سجادی جبنا باقر علم النبی یتبع امت لالو سے شاہ حسینی مون ارتقس کعبنا زمزم منائی بوزری استوت بیسپرون کعبنا زمزم منائی بوزری سوچ پیران نیکا چربانا شامی چکسنا کو لیگی چھس زہر کا جورو جفائی نور علم مصطفیٰ، زہر کا جورو جفائی نور علم مصطفیٰ، تم چمت بات رقص کھن بر بٹکلہ سے کا فبس ہائی تھومتلا گر بنا، ہائی تھومتلا گر بنا شخص مدی تکو جنے، ہائی تھومتلا گر بنا شخمدی تکو جنے سپرالبہ سکھ سے امت اللہ سے امام خوندیانو شخص، سپرالبہ سکھ سے امت اللہ سے امام خوندیانو شخص، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھ اپنا برسی کھوٹان سے انو نتیس اشعار چی کھچک عرض ارادتی بسم اللہ الرحمن الرحیم گامس اسناو اسن ینچا سو زرین سو چی زرین سو کو گامس کم پتا چاچا ینتن گامی طرف سے اردی کا یکتا ہر آنکھ اشکبار ہے یہاں بے چین ہے ہر دل اسکتا ہوں گا اکھور چین اسکتا چین
کسی معاملے چھوڑے دو لگا دنیا میں دینس درینس ہر آنکھ اشکبار ہے یہاں بے چین ہے ہر دل ہر آنکھ اشکبار ہے یہاں بے چین ہے ہر دل روتا ہے خمینی کی جدائی میں یہ کرگل اللہ پازرمین کرگل و پازرین کرگلی حضرات مہربانی اردو میں آپ کے نظر کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ سے ریسنٹلی ہماری اردو اور ترکی کو رسمیت ملی ہے یوٹی میں تو آپ اردو کو بھی پروموشن کریے ہر آنکھ اشکبار ہے یہاں بے چین ہے ہر دل روتا ہے خمینی روتا ہے جدائی میں خمینی کے کرگل لبیک سے معمور فضائیں ہیں ہماری مہربانی آخر اکبر اس کا کچھ ہمور شہر باقی نہیں مہربانی ہوگی لبیک لبیک سے معمور فضائیں ہیں ہماری لبیک سے معمور فضائیں ہیں ہماری نعرے سے کرتے ہیں ہم آسان ہر مشکل نعرے سے کرتے ہیں آسان ہر مشکل یہ قدس کی ریلی ہو یہ قدس کی ریلی ہو یوم اللہ ہو کی برسی یہ قدس کی ریلی ہو یوم اللہ ہو کی برسی ہر موڑ پہ کہتے ہیں ہم امریکہ کو بزدل ہر موڑ پہ کہتے ہیں ہم امریکہ کو بزدل ایک اور قطع ہوا ہے سماعت فرمائیے ایک قطع ہے 2-3 بند کا یہ زمانہ کس قدر ظالم ستمگر ہو گیا ابھی ہمارے الحاج اصغر کربلائی صاحب نے آپ کو غزہ کی یاد دلا کے گئے ہیں تو یہ قطع سماعت فرمائیے کہ عرض کیا ہے کہ یہ زمانہ کس قدر ظالم ستمگر ہو گیا یہ زمانہ کس قدر ظالم ستمگر ہو گیا دیکھتے ہی اہل غزہ گھر سے بے گھر ہو گیا دیکھتے ہی اہل غزہ گھر سے بے گھر ہو گیا یاد آتا ہے خمینی قدس کی حامیان یاد آتا ہے خمینی حامیان قدس کو یاد آتا ہے خمینی حامیان قدس کو حکم ان کا ہر رگے باطل پر نشتر ہو گیا حکم ان کا ہر رگے باطل پر نشتر ہو گیا یا خدا جلدی ہی بس یہ حالت تو بے رخی کی ہے بھائی دیکھیے میں صاف عرض کرتا ہوں یہ حالت بے رخی کی ہے الحمدللہ آپ لوگ تو بے رخی برتنے والوں میں نہیں ہیں آپ جہاں فدا کرنے والوں میں ہیں میں ان قوم کے لیے عرض کر رہا ہوں قوم کے ان افراد کے لیے جو بے رخی برت کے کر دکھا کے رہبر کو تنہا کیا ہے یا الہی بھیج دے یا الہی جلد ہی یا الہی جلدی ہی مولا مہدی برحق بیچ یا الہی جلدی ہی مولا مہدی برحق بیچ بے رخی سے قوم کی رہبر تنہا ہو گیا بے رخی سے قوم کی رہبر تنہا ہو گیا تو بے رخی کی جب بات آگی تو یہ بھی قضا سماعت فرمائیے کہ عرض کیا ہے شمع محفل کے گل ہونے سے جن کو غم نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جی جناب جی ناظرین محترم ہی ہمارے مددگار بنے ہیں تو عرض یہ ہے کچھ قوم کے افراد ایسے ہیں دو چہرے والے دوغلی پالسی کر کے اپنا مطلب نکالتے ہیں یہ قضا ہوا ہے شمع محفل کے گل ہونے سے جن کو غم نہیں شمع محفل کے گل ہونے سے جن کو غم نہیں ایسے لوگوں کی صفت گرگٹوں سے کم نہیں ایسے لوگوں کی صفت گرگٹوں سے کم نہیں تو کرتے کیا ہے لوگ کرتے ہیں کہ برملا اظہار کبھی کرتے ہیں اپنے بغض کو رہبر کے ساتھ انقلاب کے ساتھ نہضت کے ساتھ کبھی جلوس کر کے کبھی جلسہ کر کے کبھی ممبروں سے کبھی خطابوں میں رہبر کو پتہ نہیں کن کن کو گالی گلوچ دیتے ہیں تو عرض کیا ہے کہ شمع محفل کے گل ہونے سے جن کو غم نہیں ایسے لوگوں کی صفت گرگٹوں سے کم نہیں برملا اظہار کبھی کرتے ہیں اپنے بغض کو اور کبھی کہتے ہیں نہضت سے جدا تو ہم نہیں اور کبھی کہتے ہیں اور کبھی کبھار جب وقت آتے تو کہتے ہیں کہ نہضت سے جدا تو ہم نہیں انہی سارے احوال کو لے کر ایک شکوہ مسدس کے چند بند ہے سماعت فرمائیے گا کہ شکوہ نہیں یہ عرض ہے اے رب دو جہاں ناظرین محترم ناظرین جناب آپ کے سامنے میک ہونا چاہیے تھا شکوہ نہیں یہ عرض ہے اے رب دو جہاں یہ مسدس ہے شکوہ نہیں یہ عرض ہے اے رب دو جہاں یہ دور اہل حق ہے دشوار الاما یہ دور اہل حق ہے مہدی کے آخری نفر تک کے لیے ہے
سخت دل تصدقی مہربانی ہے اس کا تقاضا دیتے اردو متی رسمیت سوسیت مہربانی الحمدللہ متی کیڑیے کا دہلیہ سوسیوں سے نا دقسا متا چی پھریوں سے نا ڈومیسائل دونا یا مہمبو متی اردو نا پرکی رسمیت سوسیت آفیشل لنگویج الحمدللہ انتا مگونا تو اردو زبان انتا کا اس کے ٹھاک پر گوش شکوا نہیں عرض ہے رب دو جہان دو یہ دور اہل حق پہ ہے دشوار الامان آقا ہمارے غیب کے پردے میں ہے نہاں یہ غدار ظالموں کا ہے یہ دور یہ زمان لوگوں کے دل سے رحم تو کافور ہو گیا لوگوں کے دل سے رحم تو کافور ہو گیا کیا اس زمین سے تو بھی خدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعدرتی مہمان عزیز صدر محترم علماء کرام سادات اعظام برادران و خواہران درینگی جاگی مناسبت وہ انتنگامہ عیانت امام باقری فقوی شہادت مصادف با رحلت امام کبیر روح خدا امام خمینی رحمت اللہ علیہ سومی کنا انتنگامہ کافی فضیلت فضائل مصائب زر انکیوز نزدے کی مختصر ینتی خدمت لا یہ حدیث شریف کو عنوان کلام قرار تانس رود فلسطین دی مرد مجاہد دخصہ جناب سعید بزرگواری فیقوس زیربنا جراد نوسلیس پر ینتی خدمت لزر ان کی امام خمینی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فقمت بالأمر حين فشل وتطلعت حين تقبعوا ونطقت حين تقطعوا ومضيت بنور الله حين وقفوا وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوتا فطرت بعنانها واستبددت برهانها كالجبل لا تحركه القواصف ولا تزيله. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے 36ویں برسی کے مناسبت پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے آج حسینی پارک میں ایک عظیم اجتماع کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر حجت الاسلام والمسلمین آغا سعید تقی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آج کی اس مناسبت پر کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں لداخ کی سرزمین پر جو ہر سال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی پرشکوہ انداز میں منائی جاتی ہے، اس سال بھی بہت ہی پرشکوہ انداز میں منائی گئی. میں اس سے پہلے بھی شریک ہوا تھا اور آج بھی وہی جذبہ اور وہی ایمانی جذبہ زندہ ہے اور یہاں تمام مومنین اسی انہماک کے ساتھ ہر سال خود اپنے سے یہ برسی کرتے ہیں اور خود ہی یہ اپنے سے اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ نبھاتے ہیں. میں بہت متاثر ہوا اس برسی کے موقع پر. میں کوشش کروں گا کہ ہر سال اس برسی کے موقع پر شریک ہو کر آپ کے ساتھ اس برسی میں شریک ہوں، اس لیے کہ امام خمینی وہ شخصیت ہے جن کی برسی تمام مسلمان مختلف ممالک میں مناتے ہیں، خاص طور پہ شیعہ مسلمان چاہے جس ملک میں رہیں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر
साल खराज अक़ीदत ज़रूर पेश करते हैं। चुनांचे हमारे हैदराबाद में भी इंशाअल्लाह होगा, लेकिन ख़ास तौर पर बरसी के रोज़ कारगिल की ज़मीन पर होता है। हमारे यहाँ कोई महीने के किसी भी इतवार और किसी भी तारीख़ में होता है, फ़र्क ये है। तो ये आप लोग जो है कारगिल के लोग वाकई और ख़ास तौर पर इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ख़ास तौर पर मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है कि वो हर साल इस तरह पुरसुकून अंदाज में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रिज़वान अल्लाह ताला अलैह के 36वीं बरसी के मुनासिबत पर अपने तासुरात पेश करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जामे इमाम खुमैनी के तलबा मौजूद हैं। तो दिनी सीधी मुनासिबत पे क्या इमाम खुमैनी 36वीं बरसी का यरी तासुरात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। बख्शिजो यरसे दिकांगा दावत तंस पे दिरिंगा नेरार तखफोत की एक बहुत बड़ा शख्सियत के इमाम खुमैनी इमाम राहिल ज़रदे शख्सियत को वफात मौत भी जगी नतार तखफोत जो दी हस्ती पुस एक अहम किरदार एक अहम लशिक कुल इंसान मिन्ना बसखान में, यानी इंसान मिन्ना एक बहुत बड़ा हदफ एक बहुत बड़ा लशिक एक बहुत बड़ा काम चिक बसखान में अतार तखफोत की खुद ईरान एहसास नारिगंगा ने पहला दी हस्ती बस पहला शेइयत युद्ध खान में वाला कि नाम शेइयत पुस्ता युद्ध खान में जो फहशा व नकी मुनकरात गुन और बेहिजाबी आम युद्ध खान में वाला कि दी शख्सियत बुयों से दी शख्सियत बुस्कुरी पूरा वजूद पर दी इस्लाम में मिन्नतों से दी शेइयत में मिन्नतों से हकीकी शेइयत पर क्यों खान में दी हकीकी शेइयत पर दी हस्ती बुस क्यों मना दी निज़ाम शाह दी यानी खा दी माथियाक पर इमाम राहिल फियाक इमाम खुमैनी फियाक जेल तंस ना मडिक पर इमाम खुमैनी फियाक जलावतनी बस इमाम खुमैनी फियाक खुरी लस्प हर जगह घर लेबना खुरी लस्प खुरे शिबा जुज मना जारी जक्स इमाम खुमैनी फियाक फ्रांस है ना इमाम खुमैनी फियाक खुरेस खुरी लस्प जारी जक्स टेप रिकॉर्ड इजरे का यानी म्यून सक खुरी यानी दी फिक्र पु लेचुस दी वजह से का कुले बेदार सोम्यून और इमाम खुमैनी फियाक आखिरकार लोग से उनसे ईरान है नुक गंगमा जेस पिंजू तेहरान ले इमाम खुमैनी यरंगा तेहरान एयरपोर्ट के बाब्स पर भी यरंगा पर्सन मन कम मोद यरंग मन देना हवा है नु यरंग शहीद बचन यरंग देखा बम तंग से गिराई बचन इसमें, लेकिन इमाम खुमैनी फियाक दे सब इत्मीनान यो चुकी हरगिज यानी बुली खुरंग मना यानी तसल्जुल चिक जलजा चिमेत और इमाम खुमैनी फियाक दू से कुव्वत ने वो इत्मीनान है वो यूं से ईरान दोबारा यूं से और ईरान इम्यून गंगमा आमादा बसे गंगमा नंगा मदुक जब नंग न फिंग्स क्यों से और बिल आखिरा दी क़याम को वदी इनक़लाब को वजूद यूं खान मिन जो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।